باہمی اتفاق کے ساتھ ڈٹ کر جہاد کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے کہ وہ دین اسلام کو ہمیشہ باقی اور غالب رکھے گا۔ اس وعدہ کو پورا فرمانے کے لیے اسے مخلوق میں سے کسی کی بھی حاجت نہیں۔ انسان اگر نالائکی کا مظاہرہ کریں اور دین کی مدد نہ کریں تو وہ فرشتوں، ابابیلوں اور دیگر مخلوقات کے ذریعے بھی اپنا حکم پورا کروا سکتا ہے۔ تاہم اس نے مسلمانوں کو نوازنے کے لیے انہیں حکم دیا کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے جہاد کریں۔ چنانچہ حکم ہے کہ مسلمان دنیا بھر کے کفار کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں۔ جو کافر اسلام قبول کر لیں انہیں عزت و تکریم حاصل ہوگی، اگر اسلام قبول نہ کریں تو انہیں اسلامی ریاست میں جزیہ ٹیکس ادا کر کے رہنے کی پیشکش کریں۔ اسے قبول کر لیں تو انہیں مسلمانوں کی طرح مکمل عدل و انصاف دیا جائے گا۔ یہ بھی نہ مانیں تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین سے فتنہ و فساد کو ختم کرنے اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے ان سے جہاد کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان کفار سے جہاد کرو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ راہ خدا میں جم کر جہاد کرنے والوں کو جو انعامات نصیب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ باری تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ ان مجاہدین سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بہادر مجاہدین سے محبت فرماتا ہے جو باہمی اتفاق کے ساتھ ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کریں اور میدان سے نہ بھاگیں۔ اس دور میں جہاد کے دوران صفیں باندھی جاتی تھیں، اس لیے آیت کریمہ میں صف بندی کا ذکر ہوا۔ ہمارے دور میں جنگ کے نئے طریقے ہیں، ہر وہ طریقہ اس آیت میں شامل ہے جس میں نظم و ضبط اور باہمی قوت و طاقت ہو اور وہ دشمنوں پر فتح کا ذریعہ بنے۔